بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے چینل نیوز سٹریم میں خوش آمدید۔ جی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس کے خلاف از خود نوٹس لیا اور پولیس کو آرڈر کیا گیا تھا کہ آج شام تک اس کی ایف آئی آر اس کیس کی درج ہو جانی چاہیے۔ تو جیسے کہ کل میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہ خدشہ ہے کہ جو چال عمران خان صاحب پر جب گولیاں چلی تھیں ان کے دھرنے کے دوران، ان کے جلسے کے دوران، اسی طرح وہی سازش اب دوبارہ کھیلی جائے گی۔ ان پہ بھی تب گولیاں چلی تھیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بعد میں جب سابقہ پرائم منسٹر صاحب، سابقہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جب ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تو ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود پنجاب میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے اتحادیوں کی حکومت ہے، وہ پنجاب میں اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے تھے۔ تو انہوں نے بارہا کوشش کی لیکن کبھی کوئی بہانہ بنا دیا جاتا، کبھی کوئی بہانہ بنا دیا جاتا اور ایف آئی آر درج نہیں کی پنجاب پولیس نے۔ تو اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہوئی بھی تو جب وہاں پر بھی پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی ایف آئی آر فوراً درج کی جائے، تو اس وقت بھی پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کر لی تھی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بعد میں اپنی ایف آئی آر اپنی مدیت میں درج نہیں، ابھی تک نہیں کروا سکے، کیونکہ بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ پہلے اب جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے پہلے اس کی تحقیقات ہو لے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر معاملہ ٹھپ کر دیا گیا اور اس طرح سے ساری بات درمیان میں رہ گئی۔ تو یہ ہمیں خدشہ تھا کہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی ایسا ہی کیا جائے گا اور وہی ڈر سامنے آیا، ہمارے وہی سچ ثابت ہوا ہے کہ ارشد شریف کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ ان کی والدہ نے کل بیان دیا تھا کہ میں اپنی مدیت میں مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں۔ ان کی بیگم جویریہ صدیقی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی ماں کی مدیت میں مقدمہ درج ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا اور تھانہ رمنا جو ہے اسلام آباد کا، اس کے ایس ایچ او نے اپنی مدیت میں یہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تو اس چیز پہ ان کی فیملی کو سخت اعتراض ہوا ہے اور انہوں نے اس ایف آئی آر کو اطمینان بخش قرار نہیں دیا، وہ اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ تو جویریہ صدیقی نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کوئی لاوارث نہیں تھے، کیونکہ ناظرین پولیس کی مدیت میں ان لوگوں کے مقدمے درج ہوتے ہیں کہ جن کے کوئی وارث سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ایسے وقت میں پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ درج کرتی ہے۔ تو جبکہ ارشد شریف کے کیس میں ایسا نہیں ہے، ان کے ورثہ موجود ہیں، ان کی والدہ جو ہیں جویریہ صدیقی کہہ رہی تھیں آج بول کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ دراصل وارث ہیں، وہ ہیڈ ہیں اس فیملی کی، تو اس لیے ان کا حق ہے کہ ان کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے۔ تو آج پھر اس کیس کی سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب یا یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ اس چیز پہ کیا رد عمل شو کرتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ پولیس نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اعتزاز حسن جو کہ ایک بہت سینئر وکیل بھی ہیں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ورثہ کے ہوتے ہوئے پولیس اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتی، اور یہ جو اس طرح ایف آئی آر ورثہ کے ہوتے ہوئے پولیس کی مدیت میں درج ہوئی ہے اس کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں۔ تو شاید آج پھر عدالت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حکم جاری کر دے کہ اہل خانہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے۔ ہم ایک امید لگائے بیٹھے ہیں اس وقت عدالت سے، اور جو پورا پاکستان ہے اس وقت ان کی نگاہیں عدالت کے اب رد عمل پہ ہیں کہ عدالت اس چیز پہ کیا رد عمل شو کرتی ہے۔ تو دعا ہے کہ عدالت اس چیز کو سوچے اور پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا جائے۔ تو جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جب مانگی گئی تو اس پہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا جی وہ ابھی وزیر داخلہ نے دیکھنی ہے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیکھیں گے، پھر آپ کو وہ پیش کی جائے گی۔ تو اس بات پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا وزیر داخلہ نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے؟ وزیر داخلہ کی اور وزیر اعظم کے اپروول کی کیا ضرورت ہے اس رپورٹ کو؟ کیا ججز وہ رپورٹ نہیں دیکھ سکتے جب تک یہ دونوں وزراء جو ہیں یہ وہ رپورٹ نہ دیکھ لیں؟ جبکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ رپورٹ یہ چیک کریں، تو ان کا چیک کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کی گئی، لیکن فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھی کچھ ہلکا خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شہید ارشد شریف کا کیس تھا، یہ جو ان کا قتل ہے یہ ایک پلانڈ قتل تھا، یہ ایک ٹارگیٹڈ قتل تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف شہید صاحب جو ہیں وہ یہاں سے مقدمات ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو ابھی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہوں گی۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔